یہ کاروبار کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اصول بیان کیے ہیں ان میں سے یہ بات بڑا طویل ہے، صرف چند ایک آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ ان میں سے ایک رشوت بھی ہے کہ رشوت دے کے پیسے دے کر کسی کا حق غصب کر جانا، اور پیسے دے کر نوکری پہ لگ جانا، اور پیسے دے کر کسی کے پاس ملازم بھرتی ہو جانا۔ آپ سب نے یہ حدیثیں سنی ہوئی ہیں، الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، آپ نے سب نے سنی ہوئی ہیں۔ رشوت لینے والا دینے والا دونوں آگ میں جلیں گے ضرور، اللہ کی لعنت ہوتی ہے رشوت دینے والے پہ لینے والے پہ۔ اب ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ رشوت کا جو ڈیفینیشن ہے وہ کیا ہے۔ حقیقت بات یہی ہے کہ رشوت کی ڈیفینیشنز اس کے اندر وسعت ہے۔ ایک بات تو یہ ہے، آپ کسی کو پیسے دیتے ہیں کہ مجھے نوکری، یعنی آپ کسی جگہ نوکری لگنا چاہتے ہیں، آپ پیسے دیتے ہیں۔ آپ جب پیسے دیں گے لامحالہ اس نوکری کے اندر استحصال ہوگا۔ کیوں؟ کسی اور کی بھی لگ سکتی تھی، برابر اپرچونٹی تو نہیں رہی۔ جس کے پاس پیسہ ہے اس نے نوکری لے لی۔ ایک تو کسی کا حق کھانے کے لیے پیسے دے کے نوکری لگنا، یہ تو صریحاً رشوت ہے، اور ایک آپ کا میرٹ برابر ہے دو بندوں کا، ایک کے پاس پیسے ہیں ایک کے پاس پیسے نہیں ہیں، وہ پیسے دے کے نوکری پہ لگ جاتا ہے، اس کو بھی استحصال کہا جاتا ہے۔ یہ بھی رشوت کی ایک قسم ہے۔ البتہ ایک قسم ایسی ہے کہ جس کے بارے میں علماء نے استثناء کی گنجائش دی ہوئی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ اصل میں حقیقت میں رشوت نہیں ہے، وہ آپ کے اوپر ایک جبری ٹیکس ہے۔ وہ کیا ہے؟ مثال دے رہا ہوں، بجلی کا میٹر لگانا یا سوئی گیس کا میٹر لگوانا ہر بندے کی بنیادی یہاں پہ ریاست کے اندر سہولت ہے کہ ہر بندے جو اپلائی کرے اس کو مل جائے، یہ ایک سہولت ہے ریاست نے دی ہوئی ہے۔ اب اس کام کے لیے بھی ہمارے ادارے ہیں، متعلقہ کسی کو تان تشنیع نہیں ہے، لیکن صرف مثال سمجھانے کے لیے کہ انہوں نے پیسے لیے بغیر لگانا ہی نہیں۔ نہ بجلی کا میٹر پیسے لیے بغیر لگ سکتا ہے، نہ گیس کا میٹر لگ سکتا ہے، نہ پانی کا کنیکشن لگ سکتا ہے۔ ایسی صورت میں جہاں پہ کسی کا حق نہیں مارا جا رہا، کسی کا استحصال بھی نہیں ہو رہا، حق مارا جائے وہ بھی حرام۔ استحصال ہو رہا ہو یعنی دو بندے میرٹ پہ ہوں، ایک بندہ پیسے دے کے لگ جائے، یہ بھی حرام۔ لیکن تیسری ایک قسم ہے، نہ کسی کا حق مارا جا رہا ہے نہ استحصال ہے، ادارے جبرن آپ کا نقشہ منظور نہیں ہوتا بغیر پیسے کے، آپ کا میٹر نہیں لگتا، آپ کی گیس نہیں لگتی۔ یہاں پہ علماء نے کچھ گنجائش نکالی ہے کہ ایسی صورت میں اول یہی ہے کہ صبر کرے، کوشش کرے، نہیں ہوتی تو پھر انسان اس بات کے اوپر مجبور ہے، اور اس میں دینے والے کی بجائے لینے والے کو ہی گناہ ہوگا، کیونکہ وہ جبر کر رہا ہے، وہ استحصال کر رہا ہے، وہ اس کو حق نہیں دے رہا۔